الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک سفر ہے اور اس سفر کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، اور بڑی شخصیتیں ہیں جو اس سفر میں اکٹھی ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت خضر علیہ السلام. اللہ کی چاہت سے ان دونوں کا سفر اکٹھا ہوا. طویل سفر کی روداد ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کہ ایک بستی پہ پہنچے ہیں. بستی والے بڑے بے مروت نکلے، نہ کھانے کو پوچھا نہ پینے کو پوچھا. آنے والے مہمانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. بستی سے نکلنے لگے، ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے فرمایا اس دیوار کو ٹھیک کرنا ہے. حضرت خضر فرمانے لگے، حضرت موسیٰ فرمانے لگے علیہ السلام، ایسے بے مروت بھلائی اور نیکی ہی کرنی ہے تو کسی بھلے انسان سے کی جائے. جو علم اللہ نے حضرت خضر کو عطا فرمایا تھا، وہ علم کا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا. فرمایا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. مزدوری ہو گئی. ایک پیغمبر دیوار کی چنائی کر رہے، دوسرے پتھر اٹھا رہے. مٹی اٹھائی، گارا اٹھایا، پتھر اٹھائی، دیوار بنائی. دیوار پوری ہو گئی. پھر حضرت خضر نے بتایا ہے کہ ہم نے یہ دیوار کیوں کھڑی کی ہے، اس کی مرمت کیوں ہوئی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ دیوار ہے، دو بچوں کی ہے، دونوں یتیم ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ پڑا ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے. اللہ کی چاہت ہے بچے بڑے ہو جائیں، اپنا خزانہ خود اپنے ہاتھوں میں لے. ابھی بچے چھوٹے ہیں، دیوار گر گئی، خزانہ ضائع ہو جائے گا، دوسروں کے ہاتھ لگ جائے گا. اللہ کی چاہت ہے اس دیوار کو کھڑا کر دو. خزانہ ہے، یتیم بچوں کا ہے. کیا خصوصیت ہے ان بچوں کی کہ دو پیغمبر ان بچوں کی خدمت میں لگ گئے. کیا خصوصیت ہے ان بچوں کی؟ ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہوتے ہیں. ان بچوں کی کیا خصوصیت ہے؟ اور پھر قیامت تک آنے والے مسلمان کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ پھر یتیم بچوں کا تذکرہ بھی، اور پھر اس روداد کا تذکرہ قرآن میں بھی کہ قیامت تک آنے والا مسلمان جب اسے پڑھے تو ایک پیغام لے، ایک سبق لے، ایک ہدایت لے، ایک رہنمائی لے. دو بچے، دو پیغمبر ان کی دیوار کھڑی کرتے ہیں.
تو کیا وجہ ہے کہ ان کی خدمت پہ دو پیغمبر کھڑے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یہ بچے معمولی نہیں ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. ان کا باپ بڑا نیک تھا. ان کے باپ بڑے نیک تھے. اللہ اکبر. بدن سے نکلنے والی زندگی نیکی یا بدی یہ میرے بچوں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ آمدنی خرچ پر روٹی پانی پہ اثر انداز ہوتی ہے. بدن سے نکلنے والی زندگی میرے گھر کی ازواجی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. میرے بدن سے نکلنے والی زندگی میرے گھر کی زندگی، میری بازار، میری تجارت، میری صنعت، میرے کاروبار پہ اثر انداز ہوتی ہے. میری بدن سے نکلنے والی زندگی میری صحت، میری بیماری پر اثر انداز ہوتی ہے. میری بدن سے نکلنے والی زندگی میری عزت، میری ذلت پہ اثر انداز ہوتی ہے. میری بدن سے نکلنے والی زندگی موسموں پر اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے، ملکوں پر اثر انداز ہوتی ہے. بلکہ قرآن اس سے آگے کی بات کرتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں تمہیں جتنا فساد نظر آ رہا ہے، یہ خشکی اور تری میں جتنا فساد نظر آ رہا ہے، یہ سب انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی کا نتیجہ ہے. ہواؤں پہ اثر انداز ہوتی ہے میری زندگی، سمندر اور دریاؤں کے لہروں پہ اثر انداز ہوتی ہے میری زندگی، موسموں پر اثر انداز ہوتی ہے میری زندگی، حالات پر میری زندگی اثر انداز، میری بچی کی زندگی پر، میرے بچوں کی زندگی پر، میری انفرادی اجتماعی زندگی پر میری بدن سے نکلنے والی زندگی اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایک ایسا علم ہے میرے عزیزو. آج مسلمانوں کا اس علم کے تذکرے مٹ گئے، اس پر یقین ختم ہو گیا. یہ علم تو ہے کہ بچوں کے لیے تجوریوں پر لی جائے، اچھی پڑھائی کر لی جائے، کچھ ان کا کاروبار لگا لیا جائے، کسی جگہ اسے سیٹ کر دیا جائے، وہ خوشحال رہے، ان کی زندگی سنور جائے گی. یہ علم بہت عام ہے اور برا نہیں ہے، یہ علم بھی برا نہیں ہے، لیکن اس علم کا رواج بہت ہے. لیکن یہ علم کہ اللہ بدن سے نکلنے والی زندگی سے بھی میرے بچے کی زندگی سنوار سکتا ہے، بدن سے نکلنے والی زندگی بھی میری بچی کی زندگی سنوار سکتی ہے، بدن سے نکلنے والی زندگی بھی میری زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہے. اس علم کا رواج ختم ہو گیا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ جو زندگی کے ظاہری نقشے ہیں نا، اس علم کا بڑا رواج ہے. اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے بنتی ہے زندگی، اس سے عزت ملتی ہے، ان وسائل سے زندگی سنورتی ہے. یہ علم بڑا رواج پا رہا ہے اور اس کے پیچھے بڑی توانائیاں لگ رہی ہیں. لیکن ایک علم اور بھی ہے جس کی خبر اللہ نے دی ہے، جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی ہے، جس کی خبر اللہ کا قرآن دے رہا ہے. کیا انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی، نیکی اور بدی، اس سے بھی عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے بھی کامیابی ناکامی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے بھی محبتیں اور عداوتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر بھی حفاظت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر بھی صحت اور بیماری کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کہنے لگے تمہاری بدن سے نکلنے والی زندگی کچھ ایسی خراب نکلنے لگے گی کہ تمہارے معاشرے میں ایسی بیماریاں رواج پائیں گی جن کا تمہارے آباء و اجداد نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہو. بدن سے نکلنے والی زندگی، ہمیں جراثیم سے بیماریوں کا اندازہ ہوتا ہے،
ہمیں دوائیوں غلط استعمال کر لی، اس سے بیماریوں کا انداز ہے۔ موسم خراب ہو گیا، اس سے بیماریوں کو آنا یقینی ہے، لیکن بدن سے نکلنے والی بدی، اس سے بیماریاں فروغ پا جائیں، یہ علم جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اللہ کے قرآن نے دیا ہے، میرے عزیزوں اس کا رواج ختم ہو گیا، اس پر ایمان ختم ہو گیا، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ ایک علم تو ہے نا کہ 2 دکانیں بنا لو، یہ علم بھی رواج میں ہے نا ایک فیکٹری اور بنا لو، یہ علم بھی بہت پھیلا ہوا ہے نا زمین کچھ اور کاشت کے قابل بنا لو۔ اس علم کو تو فروغ ملا ہے نا، کچھ سرمایہ کاری اور کر لو، کچھ آمدنی کے ذرائع اور اختیار کر لو، کچھ اپنے بچوں کو اور اچھی ملازمت پر لے آؤ، رزق بڑھ جائے گا۔ یہ علم رواج میں ہے، اور ایک علم اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت کی زندگی گزارو، اللہ تمہارے رزق کی تنگی ختم کر دے۔ یہ رواج ختم ہو، اس علم کا رواج ختم ہو۔ تم طہارت کی زندگی گزارو، گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو، اور ہمیشہ باوضو رہو۔ گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو، ہمیشہ باوضو رہو۔ حتی یوسع لک رزقک، اللہ کا پیغمبر ہیں، روئے زمین کے سب سے بڑے سچے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان سے کہا وہ کہا ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور اللہ کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ جب اللہ دینے پہ آئے تو کون بندش کر سکتا ہے؟ اور بھائی جب وہاں سے بندش کے فیصلے ہو جائیں، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، کوئی اس بندش کو نہیں ہٹا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اکیلے اللہ کا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر لے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، کوئی اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا بادشاہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جس کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے وہ کھول دے، کون بند کر سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور جسے وہ پکڑنے پہ آئے کون بچا سکتا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے عزت کے نقشوں میں رسوا اور ذلیل وہ کر دے، کون عزت دے سکتا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اکیلا وہ ذات ہے جو زندوں سے مردہ پیدا کر دے، مردوں سے زندہ نکال دے۔ ہاں ایک اللہ کی ذات کا نظام چلتا ہے، تو اللہ کے رسول کے کہا کے پیچھے اللہ کا کہا ہے، اللہ کے کہا کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ نے بتا دیا، وہ 100% یقینی ہے، 100% یقینی ہے۔ دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزار لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تیری زندگی سے تقوی نکلے، اللہ تیری لیے حالات سنوار دے گا، تیری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تیری زندگی سے تقوی نکلے، اللہ تیری بند راستے، بند دروازے، بند گلیاں کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی وہاں سے دیں گے تیرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ ایک دروازہ بند ہوا، اللہ 2 دروازے اور کھول دے گا، ایک راستہ بند ہوا، اللہ 2 نقشے اور کھول دے گا، ادھر سے راستہ رکا، اللہ وہاں سے عطا فرما دیں گے، وہاں سے دیں گے، تیرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ تو بدن سے نکلنے والی زندگی، اس سے میرے بچوں کی زندگی پہ فرق آتا ہے، اس سے میری بچیوں کی زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے، اس سے میری ازواجی زندگی اثر انداز ہوتی ہے،
اس سے میرے گھر کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، اس سے میری صحت بیماری پر نتائج آتے ہیں، اس سے میرے رزق، میرے آمدنی، میرے بازار، میری کاروبار پہ اس پہ فرق آتا ہے، اس سے میرے ملک، میرے معاشرے اور سوسائٹی پہ حالات آتے ہیں، اس سے خوشی اور تری پہ حالات مرتب ہوتے ہیں. یہ علم ہے جو اللہ نے بتایا، یہ علم ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ علم ہے جو اللہ کے قرآن نے بتایا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس علم کا رواج ختم ہو گیا، اس پر یقین ختم ہو گیا. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ فرمانے لگے من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللہ ہمیں اپنی نبی کی بات پہ یقین نصیب فرما، ہاں اللہ ہمیں اپنی نبی کی بات پہ سچا ایمان نصیب فرما. ایک کافر تھا نا، کافر جو میرے نبی پہ ایمان بھی کوئی نہیں لایا تھا، آپ کا کلمہ بھی کوئی نہیں پڑا تھا، آپ پر حملے کی نیت سے آگے بڑھا، آپ نے اسے برچھا پرچھا مارا جس سے سواری چلاتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی خراش آئی، وہ سواری پہ لڑکھڑاتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا اپنے لشکر میں گیا اور کہنے لگا میں تو مر گیا، میں تو مر گیا، میں تو مارا ہی گیا. اس نے کہا کم بخت، اتنا بزدل ہوا ہی کیا ہے، چند جسم پہ خراشی ہی تو پڑی ہے، نہیں مرتا، کافر ہے. کیا کہتا ہے پتہ ہے یہ خراشی کس کے ہاتھ سے لگی ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا. آج وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا میں مر جاتا. اسے میری نبی کی بات پہ اتنا یقین ہے. میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، مجھے محبت کا بھی دعویٰ ہے، مجھے نبی کی شفاعت کی بھی امید ہے، کل قیامت میں حوض کوثر پہ پانی کی بھی فکر ہے، وہاں آپ کے جھنڈے تلے جانے کی بھی امید رکھی بیٹھا ہوں. میرے عزیزو، مجھے اپنی نبی کی بات پہ یقین کتنا ہے، یقین کتنا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والی زندگی میری زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہے، میرے بچے بچیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے، میرے گھر کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہے. عجیب طوفان ہے غلط معلومات کا، یہ بندش ہو گئی، یہ کسی نے کر دیا، یہ کسی نے کچھ کر دیا. یہ سارے وسوسے خیالات اس لیے ہے کہ میرے نبی کا علم آج یہ رواج میں نہیں رہا کہ تیرے بدن سے نکلنے والی زندگی کیسی ہے. یہ سارے وسوسے، یہ سارے خیالات، یہ ساری گمراہیاں، یہ ساری غلط رائے ہیں اس لیے ہیں کہ آج یہ علم رواج سے نکل گیا کہ بدن سے نکلنے والی زندگی انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. نیکی یا بدی، نیکی یا بدی اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے، اللہ کے قرآن نے کہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو سچی ندامت سے اللہ سے کثرت سے معافیاں مانگتا ہے، جو سچی ندامت سے اللہ سے کثرت سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں کیا دیتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں کیا دیتا ہے. یہ اس کا بدن کا عمل، یہ اس کے بدن کا عمل اس کی زندگی پہ کیا نتائج لاتا ہے. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. ومن كل هم فرجا. اللہ ہر غم سے نجات نصیب فرما دیتا ہے. ورزقه من حيث لا يحتسب. اس کی روزی کا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی. ہر آدمی غم زدہ ہے، کسی کو صحت کا غم لگا ہے، کسی کو چھوٹے قد کا غم لگا ہے، کسی کو اسٹیٹس کا غم لگا ہے، کسی کے بچے بچیوں کا غم لگا ہے، کسی کا بچوں کا کن ذہن ہونے کا غم لگا ہے. نہ جانے کون کون سے غم کھائے جا رہے ہیں.
کون کون سے غم اس کی صحت کو لے کے جا رہے ہیں؟ غم ہی غم ہے. اور ایسا لگتا ہے پہلے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بھی مٹی ہونے لگتا ہے. ایک رکاوٹ ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہوئی، ایک رکاوٹ ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہوئی. اے بھائی میرے نبی نے بھی تو بتایا ہے من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ راستہ دے دے گا. ومن کل ہم فرجا، ہر غم ہر ہم سے اللہ نجات نصیب فرمائیں گے. روزی وہاں سے دیں گے تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. حسن بصری ہے رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت دعا کریے، بڑی قحط سالی ہے، کاش فصلیں ختم ہو رہی ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، قحط سالی کے آثار ہیں، کوئی عمل بتائے. حضرت فرمانے لگے استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے. دوسرا شخص آیا کچھ عرصے کے بعد، بڑی آمدنی کے مسائل ہیں، بڑی تنگی ہو رہی ہے، کچھ وظیفہ بتائیں. حضرت فرمانے لگے استغفار کرو. تیسرا آیا کچھ عرصے کے بعد، کہنے لگا نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. حضرت نے فرمایا استغفار کریں. پاس بیٹھنے والے نے کہا حضرت مختلف بیماریاں مختلف احوال تھے، آپ نے سب کے لیے نسخہ ایک ہی تجویز کیا ہے. حضرت فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تم اللہ سے معافیاں مانگو تمہیں اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرمائیں گے. تم اللہ سے سچے دل سے معافیاں مانگو اللہ تمہاری رزق کی تنگی ختم کریں گے. تم اللہ سے سچی معافیاں مانگ کرو اللہ تمہیں نرینہ اولاد نصیب فرمائے. نسخہ ہے. میں کہوں مجھے خواب آئی ہے، تمہاری مشکل حل ہو سکتی ہے، اور خواب میں اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ وظیفہ کر لو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. کیسا یقین آ جائے گا؟ ارے میری خواب سے اور خبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے خواب میں آنا، اس سے بھی زیادہ یقینی بات اللہ کا کلام ہے. اس سے بھی یقینی بات میرے نبی کی جیتی جی کہا ہوا ارشاد ہے، اللہ کے حبیب کا جیتے جی کہا ہوا ارشاد ہے. وہ اس سے بھی زیادہ یقینی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. اللہ کے نبی ہیں، کہنے لگے تمہارے بدن سے زندگی ٹھیک ہو جائے، تمہاری حالت ٹھیک ہو جائے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تمہاری زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک ہو، یہ فریضہ صحیح ادا ہو، نیت ٹھیک ہو، ریا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، مصرف صحیح ہو، دکھلاوا نہ ہو، مفادات اور اغراض نہ ہو، اللہ کا یہ فریضہ صحیح ادا ہو. کیا ہوگا؟ تمہارے بدن سے یہ عمل صحیح نکلا تو کیا ہوگا؟ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، ایسا ہوگا تمہارے مال یوں محفوظ ہو جائیں گے جیسے تمہارے مال کلو میں محفوظ ہو جائیں. یہ علم تو ہے آج کہ مال بینکوں میں رکھ دو، تجوریوں میں رکھ دو، تالوں میں رکھ دو، کمروں میں رکھ دو، دروازوں میں رکھ دو، محفوظ ٹھکانوں میں رکھ دو، مال بچ جائے گا. یہ علم تو ہے، لیکن یہ علم آج دنیا میں ختم ہوا، رواج ختم ہوا، یقین ختم ہوا کہ ارے میاں زکوٰۃ سے بھی مال محفوظ ہوتا ہے. یہ یقین ختم ہوا. اللہ کے نبی حتیم میں بیٹھے ہوئے، خبر آئی ایک شخص کا مال بحری راستے سے آ رہا تھا، ضائع ہو گیا. اللہ کے نبی فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں خشکی میں اور تری میں کسی کا مال ضائع نہیں ہوتا. ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک نہیں، ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک نہیں. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کا عمل تمہارے بدن سے صحیح نکلے، تمہارے مال یوں محفوظ جیسے دلوں میں محفوظ ہو گئے. وداؤ مرضاکم بالصدقہ، اچھا ڈاکٹر مل جائے، صحت کا علم ہے کہ صحت اچھا جائے، اچھی جسے کہیں کہ اچھی دوائی مل جائے اور اچھا ٹیسٹ اور اچھے جسے کہیں کہ تحقیق ہو جائے، بیماری کی صحیح تشخیص ہو جائے، اس کے مطابق دوائی مل جائے. یہ علم ہے کہ صحت مل جائے گی.
میرا نبی ایک اور علم دے رہا ہے، وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر۔ تمہارے بدن سے یہ عمل صحیح نکلے، اس سے تمہاری صحتوں پہ اثر پڑے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دیتے 2 لاکھ روپے اور اللہ کے نام پہ دیتے 5,000 کا بکرا، وہ بھی مریض۔ ہاں، کچھ معاملہ تو ٹھیک کرو اللہ کے ساتھ۔ اگر ڈاکٹر کو لاکھ دیا، کم از کم اللہ کو بھی تو، اللہ کے لیے بھی تو لاکھ نکالو۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے ڈاکٹروں کے پاس پیسہ 50,000 بھی کر دے گا، ہو سکتا ہے وہ سستا ہی کر دے گا۔ وہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اس کی نبی کی بات پر اعتماد کیجئے، یقین کیجئے، اعتماد کیجئے، یقین کیجئے۔ میرے عزیزو، چیزوں سے تو آپ، پیسوں سے تو دوائیاں لا سکتے ہیں نا، صحت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ پیسوں سے تو اچھے ڈاکٹر تک پہنچ سکتے ہیں، صحت کا فیصلہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے۔ اور وہ اللہ ایسا ہے، وہ اللہ ایسا ہے، چاہے تو پیسوں سے چیزیں دے دے، اور چاہے تو بغیر پیسوں کے چیزیں دے دے، اور چاہے تو بغیر چیزوں کے اللہ سکون اور مزہ دے دے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے بھی ہیں، پیسوں سے گدا بھی لے آیا، اے سی بھی لگا دیا، ہاں چیزیں بھی لے آیا، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ دوسرا ہے پیسے بھی نہیں ہیں، چیزیں بھی نہیں ہیں، چٹائی پہ سو رہا لیکن بڑی میٹھی نیند لے رہا۔ پیسے بھی نہیں، چیزیں بھی نہیں، نیند تو میٹھی آ گئی۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ چیزوں سے راحت کی چیزیں آ سکتی ہیں، راحت نہیں بھائی۔ سکون کے نقشے بنا سکتے ہیں، سکون نہیں۔ دوائیاں لائی جا سکتی ہیں، ڈاکٹروں تک رسائی ہو سکتی ہے، صحت نہیں۔ گھر کی دہلیز بڑی کی جا سکتی ہے، گھر میں محبتوں کی، دلوں میں مٹھاس، پیسوں سے نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے بھائی۔ وہ انسانی بدن سے نکلنے والی زندگی ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والے آفات کا، آنے والے مصائب کا، آنے والی پریشانیوں کا، آنے والے برے حالات کا راستہ روکا جا سکتا ہے، راستہ روکا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، دعا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو دھو۔ یہ تمہارے بدن کا عمل اتنا بڑھیا ہے، آنے والے مصائب کا راستہ رک جائے گا۔ اس سے تمہارے آج کے حالات پر بھی اثر پڑے گا، آنے والے حالات پر بھی اثر پڑے گا۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ایسا طاقتور ہتھیار ہے، جو حالات ہیں اس ہتھیار سے ان کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں اس ہتھیار سے اس کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، اتنا مضبوط ہتھیار ہے، اتنا طاقتور عمل ہے۔ تو یہ علم آج رواج میں نہیں تھا کہ میری بدن سے نکلنے والی زندگی بھی یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بڑا علم ہے میرے عزیزوں، یہ بڑا علم ہے۔ جب تک یہ علم نہیں آتا اور اس کا یقین نہیں ہوتا، عبادات میں رسمیت آ جاتی ہے، عبادات میں رسمیت آ جاتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس سے زندگی بننے کا یقین کوئی نہیں، نیکیاں عمر حج کر رہا ہے لیکن اس سے زندگی بننے کا یقین کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے، ایک ہی گھر میں 2 متضاد نقشے ہیں، ابا کا نقشہ زندگی کا کچھ اور ہے، بیٹے کا کچھ اور ہے۔ اماں کی زندگی کا انداز کچھ اور ہے، بیٹی کا کچھ اور ہے۔ کیوں؟ بس قسمتی سے۔ اگر یقین ہوتا کہ بدن سے نکلنے والی زندگی بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے، کبھی اپنے بچوں کی زندگی بربادی کی طرف جاتے کبھی برداشت نہیں، دکھ ہوتا، اندر آگ لگ جاتی۔ کوئی بیٹا آگ کی طرف جائے کون سا باپ برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بیٹی آگ کے گڑھے میں گرے کون سی ماں برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹا باپ، بیٹا بیٹی زہر کھانے لگے کون ماں باپ برداشت کر سکتا ہے؟ اگر یہ یقین ہو جائے گناہوں کا زہر
مادی زہر سے زیادہ خطرناک ہے، گناہوں کی آگ زہری آنکھ سے زیادہ خطرناک ہے، بتاؤ کون ماں باپ اپنے بچوں کو ان گناہوں کی آگ میں جانے گا؟ آج وہ علم ختم ہو، اس پہ یقین ختم ہو گیا۔ یہی علم ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے بدن سے نکلنے والی زندگی، اس کا اثر تمہاری زندگی پہ ہے، اس کا اثر تمہاری زندگی پہ پڑتا ہے، تمہارے بچوں کی زندگی پر، تمہاری بچیوں کی زندگی پر۔ تمہارے بچوں کی اپنی زندگیاں اگر ان کے بدن سے نکلنے والی زندگی غلط ہو گئی، ان کی زندگی کبھی نہیں سنور سکتی، کبھی نہیں سنور سکتی۔ یہ بھی ایک علم ہے۔ جینے پر بھی اس کا اثر ہے، مرنے پر بھی اس کا اثر ہے۔ ام حسب الذین نجترح السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ ایک آدمی خالص نیکی کی زندگی گزار رہا اور ایک آدمی کے بدن سے بدی نکل رہی ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا؟ ایک آنکھوں سے حرام دیکھے اور ایک محتاط رہے، ایک زبان سے حرام بولے، ایک محتاط رہے، ایک لقمہ حرام چن چن کے کھائے، دوسرا حرام کھائے، ایک کی زندگی میں بندگی اور عبادت ہے، دوسرا بالکل ہی غافل ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ اللہ خود جواب دیتے ہیں ساء ما یحکمون۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ ہمارا سلوک ایک جیسا ہوگا، بڑا غلط فیصلہ ہے یہ، اندھیر نگری نہیں ہے۔ تو بدن سے نکلنے والی زندگی اثر انداز ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے، ان کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی خاص توجہ ہے، ان کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی خاص دعا ہے، اور اس لیے پورے صحابہ کی جماعت میں انہیں امام المفسرین کہتے ہیں، امام المفسر، تفسیر کے امام، اور انہیں بڑی دعائیں ملی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت بھی عجیب چیز ہے، اگر اللہ رب العزت نصیب فرما دے تو بس اوقات کسی کی ایسی دعا لگ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت راستے کھول دے۔ دعا بڑی طاقتور چیز ہے، بڑی ہی طاقتور چیز ہے۔ اور میرے عزیزو، دعائیں کرانا بھی اچھی بات ہے، نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے، اپنے ماں باپ سے، لیکن اس سے بھی اچھی بات کیا ہے؟ کچھ ایسا کر لو کہ ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہیں دعائیں کرانی نہ پڑے، بلکہ تمہارے حق میں ان کے دل سے دعائیں نکلنے لگیں۔ کوئی ایسا کر لو کہ ان کے دلوں سے تمہارے لیے دعائیں نکلنے لگ جائیں، کچھ ایسا کر لو۔ تو یہ سحری کے وقت اٹھتے، مسواک کو نرم کرتے، لوٹے میں پانی لے کے آتے، اللہ کے نبی کے انتظار میں رہتے کہ اٹھتے تہجد میں آپ کو یہ چیزیں پیش کر دوں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عبداللہ جی چاہتا ہے تمہارے لیے کوئی دعا کرو، بتاؤ کیا دعا کرو؟ جی چاہتا ہے تمہارے لیے دعا کروں، بتاؤ کیا دعا کروں؟ ابھی عمر پختہ نہیں ہے، ابھی عمر بڑی نہیں ہے، اب عمر میں پختگی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ صحبت اچھی مل جائے نا بھائی، صحبت اچھی مل جائے نا، ماحول اچھی مل جائے تو سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ سوچ اور فکر میں بڑی پختگی اور اس میں بڑی بلندی آ جاتی ہے۔ صحبت اچھی مل جائے، اور اللہ نہ کرے صحبت خراب ہو جائے، بوڑھا بھی ہو جائے تو بڑی حماقت کے فیصلے کرتا ہے، بڑی نادانی کے فیصلے کرتا ہے، بڑی نادانی کی اس کی کارگزاری ہوتی ہے۔ اچھی صحبت سے سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے، اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ یہ دعا ملی ہے، ان کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک دن کہنے لگے ان للحسنۃ ضیاء للوجہ
وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. عبداللہ ابن عباس جن کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے، جن کو اللہ نے امام المفسرین بنایا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکی کی طاقت بتا رہے. نیکی کی طاقت، انسانی بدن سے نکلنے والی نیکی، اس کی طاقت بتا رہے. ہاں بھائی، یہ نیکی کی طاقت تبھی ہوگی جب خالص ہے. اس لیے کہ مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی، نمک میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی. ہاں بھائی، آگ کے اوپر پانی ڈال دی جائے تاثیر نہیں رہتی. بھائی، دوائیوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی. نیکی کی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی. نیکی بھی کر رہا، بدی بھی کر رہا، نیکیاں بھی ہو رہی، گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور بس اوقات گناہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں ساری نیکیوں کا صفایا ہو جاتا ہے. مہینوں کی محنت لمحوں میں ضائع ہو جاتی ہے، سالوں کی محنت لمحوں میں ضائع ہو جاتی ہے. نیکی بھی کر رہا ہے، بدی بھی کر رہا ہے. ہاں، ملاوٹ ہے. خالص نیکی کی طاقت، ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس. خالص نیکی کی طاقت یہ ہے، اللہ چہرہ بارونق بنا دیتا ہے. ضیاء للوجہ، جیتی جی بھی اور مرتے بھی چہرہ بارونق بنا دیتا ہے. ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن، اللہ بدن میں طاقت بھر دیتا ہے. ہم نے نیک لوگوں کو دیکھا جن کی عمریں 80 سال 90 سال بھی دیکھی، 100 سال بھی دیکھی. سچ بتا رہا ہوں، ان کا کام دیکھتے تو حیران ہوتے، جوان بھی ایسا کام نہیں کرتے. یہ کون سی طاقت ہے؟ ہڈیاں کمزور ہو گئی، اعصاب کمزور ہو گئے، غذا تھوڑی ہو گئی، لیکن نیکی کی طاقت انہیں چلا رہی ہے. اور آج کا 24 سال کا بچہ، 25 سال کی بچی ایسی ڈپریشن میں ہے، کچھ کرنے کا جی نہیں چاہتا. ایسی ڈپریس ہے، مریل پڑے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. بدن میں ایسا لگتا ہے طاقت ہی نہیں ہے. خالص نیکی کی طاقت، خالص نیکی کی طاقت، اس کی زندگی سے وہ کام ہوتے ہیں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق، خالص نیکی کی برکت سے اللہ رزق کی تنگی ختم کر دے. اور سچا رزق کی تنگی کیسے ختم ہوتی ہے؟ اللہ ایسے شخص کے دل کو غنی بنا دیتا ہے. غنی وہ آدمی فقیر ہے، وہ آدمی تنگ دست ہے، اگرچہ اس کے ہاتھوں میں کروڑوں اور اربوں ہیں اور ان کا وہ چوکیدار ہے، لیکن اندر کا فقر نہیں ختم ہو رہا، وہ فقیر ہے. وہ نوٹوں کا چوکیدار ہے، وہ دولت کا پیچھے خوار ہے، حقیقت میں وہ اندر کا فقیر ہے. اور اصل غنی کون ہے؟ جس کے دل کو اللہ غنی کر. یہاں کا احتیاج ختم ہو جائے، یہاں کی ہرس ختم ہو جائے، یہاں کی لالچ ختم ہو جائے. جس کو دیکھ رہا ہے حسرت کر رہا ہے، تو بتاؤ اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے. کہیں حسن دیکھ لیا، کہیں اسٹیٹس دیکھ لیا، کسی کے بچے دیکھ لیے، کسی کا روزگار دیکھ لیا، اندر ہرس بڑھ رہی ہے. بتائیے یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. اور ایک یہ ہے الغنا غنى النفس، اللہ کے نبی بنانے لگے اصل مالدار وہ ہے جس کے دل کو اللہ غنی کرے. یہاں اندر کا احتیاج نکل جائے. خالص نیکی کی برکت سے اللہ رزق کی تنگی ختم کر دے. وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ، خالص نیکی کی برکت سے اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں محبت عطا فرما دیتے ہیں. خالص نیکی کی طاقت ہے. بھائی، پیسوں سے آپ بہن کو تحفے دے سکتے ہیں، اور پیسوں سے عورت حسن نکھار سکتی ہے، پیسوں سے اپنی بیوی کے لیے جوڑی لا سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت آ جائے یہ پیسوں سے نہیں. پیسوں سے بیٹے کو گاڑی دلا سکتے ہیں، لیکن باپ کی عظمت دل میں آ جائے پیسوں سے نہیں. پیسوں سے بھاری بھرکم تحفے تحائف دی جا سکتے ہیں، لیکن دلوں میں محبتوں کی مٹھاس پیسوں سے نہیں. کوئی اور چیز ہے بھائی،
وہ بدن سے نکلنے والی خالص نیکی ہے. سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. جب خالص نیکی کی زندگی ہوتی ہے اللہ اسے محبتوں کی فضا نصیب فرما، اللہ اسے محبتوں کا ماحول نصیب فرما دیتے ہیں. جب میرے عزیزوں میرے گھروں سے نیکیوں کو فروغ مل رہا تھا تو گھروں میں محبتوں کی مٹھاس تھی. اور اب حال کیا ہے؟ اب حال کیا ہے بھائی؟ خاندان بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، قوم برادری بھی ایک ہے، ہاں گھر بھی ایک ہے، ماں باپ بھی ایک ہے، اولاد ایک ہے، بہن بھائی ایک نہیں ہے، بہنیں ایک نہیں ہیں، بہنیں ایک نہیں ہیں. عجیب و غریب قسم کی کہانیاں کانوں میں پڑتی ہیں. کہنے لگی گھر میں ہر وقت مار دھاڑ کا حال ہے. میں حیران ہوا کوئی باہر سے آتا ہوگا، یہ پتہ لگا گھر ہی کے لوگ ایک دوسرے کو روز چیخنا، چلانا، مارنا، دھاڑنا، خونی رشتے. اچھا بیچاری پوچھتی بھی کیا ہے؟ دیکھنا ذرا آپ یہ دیکھ لیں، آپ کچھ دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا کیا دیکھتا ہوں؟ کچھ ہمارے بارے میں دیکھ لینا، کوئی ہمارے اوپر اثر تو نہیں ہے، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، یقیناً اثر ہے. ہماری بدن کی زندگی خراب ہو گئی، آج ہمارے اوپر شیطان مسلط ہے. یہی اثر ہے، یہی اثر ہے بھائی. میرے بدن کی زندگی خراب ہو گئی، شیاطین ہم پہ مسلط ہیں. اور یہ بات اللہ نے کہی ہے، ہمیں تو قرآن بتاتا ہے نا بھائی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. یہ عداوت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. جب یہ ہماری ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں ہم انہیں ایک عذاب دیتے ہیں. کیا؟ ان کی محبتیں عداوتوں سے بدل جاتی ہیں. بیٹا باپ کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے. یہ میاں بیوی زندگی کے 40 سال ایک چھت تلے رہ رہے، اللہ کی نافرمانیاں سر چڑھ کے بولنے لگی. آج وہ محبتیں نفرتوں سے بدل گئیں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. قرآن ہے، لیکن چونکہ اس علم کا رواج نہیں، اس علم کا رواج نہیں تو دوسرے منفی خیالات آتے. کسی نے کچھ کر دیا ہو، کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، کوئی اثرات ہو گئے ہوں گے. ارے میاں بدن کی زندگی تو دیکھ لو. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. سزا ملتی ہے، محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی. اس کی بھی زندگی پہ اثرات ہیں. تو محبتیں اللہ نصیب فرما دیتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. محبتوں کی زندگی میں تو بدن سے نکلنے والی زندگی اثر انداز ہو. اور بھائی زندگی نیکی کی ہے کیا؟ یوں تو یہ بھی نیکی ہے کسی کو خندہ پیشانی سے مل لو، یہ بھی نیکی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا لو، یہ بھی نیکی ہے. لیکن خالص نیکی جسے قرآن تقویٰ کہتا ہے، اور جس تقوی پر قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے انعامات اور رحمتیں اور برکتوں کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا نیک بن جاؤں. آپ نے یہ نہیں بتایا اتنے وظائف پڑھ لو، اتنے نفلی روزے رکھ لو، اتنے حج عمرے کر لو، اتنے نوافل پڑھ لو، رات بھر جاگنا تمہارے لیے ضروری ہے تب بزرگی آئے گی. فرمایا نا سب سے بڑے نیک بننا چاہتے ہو؟ فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے نیک بن جاؤ. میری آنکھ حرام نہ دیکھے، میرے کان حرام نہ سنے، میری زبان سے حرام بول نہ نکلے، میرے منہ میں لقمہ حرام نہ جائے، میرا کمانا میرا اکٹھا کرنا حرام نہ ہو، میرے گھر کی دہلیز میں کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، میری معاشرتی اجتماعی انفرادی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. حرام سے بچ جا سب سے بڑا نیک بن جائے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام سے بچ. تو میرے عزیزو یہ جو تقوی کی نیکی ہے نا، یہی وہ تقوی کی نیکی ہے جس کے لیے اللہ اس امت کو رمضان دیتا ہے. یہی وہ تقوی کی نیکی ہے جس کے لیے اللہ یہ رمضان دیتا ہے.
جس کے لیے اللہ یہ رمضان دیتا ہے. کتنا کریم مولا ہے، ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، ہماری نالائکیوں سے بھی واقف ہے، ہماری نادانیوں سے بھی باخبر ہے، لیکن کریم مولا اپنا فضل فرماتے ہیں. یہ رمضان کی گھڑیاں ایسی عطا فرما دیتے ہیں ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی حوصلہ مل جاتا ہے. کہاں پورے سال قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، رمضان آتا کئی قرآن ختم ہو جاتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل ہے، اور سبحان اللہ 20 تراویحاں قرآن کی تلاوت مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے فجر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، سحری کی برکت سے تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے. ہاں میرے عزیزو، یہ موسم بہار آ رہا ہے، رب کی رحمت کا شامیانہ تن ابھی لگنے والا ہے. کیا ہے اس میں دولت؟ تقوی کی دولت حاصل کر لو. یہ تقوی کی نیکی لے آؤ، بچوں کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، بچیوں کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، میرا گھر بھی سنور سکتا ہے، میرے گھروں میں محبتوں کی مٹھاس آ سکتی ہے، میری موت بھی اچھی ہو سکتی ہے، میری زندگی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے. تقوی کے لیے رمضان آیا ہے اور ایسی تربیت کروائی، حلال کھانا بھی نہیں، حلال پینا بھی نہیں، وظیفہ زوجیت حلال ہے یہ بھی نہیں کرنا روزے میں، تاکہ اتنی تربیت ہو جائے جب حلال سے رک جائے گا، جب حلال سے رک جائے گا اللہ کا کہنا مان کر، تو پھر اللہ کے کہنا مان کر حرام سے بچنا آسان ہے. جب حلال سے رکنا آسان ہو جائے گا اللہ کا کہنا مان کر، تو پھر حرام سے بچنا آسان ہے. تو رمضان آیا ہے بھائی یہ نیکی کی زندگی دینے کے لیے، خالص نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی. نماز تو ہوتی ہے، صدقے بھی ہوتے ہیں، ہاں کچھ خیرات بھی سال بھر ہو جاتی ہے، کچھ نوافل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ وظائف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان آگے کی چیز دینے آیا ہے. رمضان آگے کی چیز دینے آیا ہے. بھائی گھر ایسا کر لو، اپنا ماحول ایسا کر لو، اپنا کاروبار ایسا کر لو، اپنی غمی خوشی ایسی کر لو، اپنی زندگی ایسی کر لو کہ یہاں کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے. اس خالص نیکی کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے. یہ رمضان اس لیے آیا ہے اور رحمت کا شامیانہ کرنے والا. اور بھائی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، پھر بھی اگر ترکیبے میں کہیں فرق آ گیا، کہیں فرق آ گیا، کہیں گناہ ہو گیا، آنکھ، زبان، ہاتھ، کہیں گناہ ہو گیا، تو میرے عزیزو اپنا تقوی برقرار رکھ سکتے ہو اگر فوراً توبہ کرو. فوراً توبہ کر لی، انشاءاللہ اللہ پھر بھی متقیوں میں اٹھائے گا. اللہ پھر بھی وہ دے گا جو اللہ اہل تقوی کو نصیب فرمائے. اللہ نے اہل تقوی کا ذکر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. یہ لوگ بھی متقی ہیں جن سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جیسی غلطی ہو جاتی ہے ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنی کیے پہ اصرار نہیں کرتے، اپنی غلط کام پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. یہ بھی متقی ہے، یہ بھی متقی ہے. اور متقی لوگوں کے لیے کیا انعام ہے؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، میں نیکیوں تو اہل تقوی کی قبول کرتا ہوں. یوں 1000 آدمی روزے رکھے لیکن ایک آدمی متقی ہو، اس کی روزے کی قیمت بقدر تقوی لگے گی. لاکھوں آدمی حج کر لے لیکن ہر آدمی کے حج کی قیمت بقدر تقوی لگے گی. لاکھوں آدمی نماز پڑھ لے، ہر آدمی کی نماز کی قیمت بقدر تقوی لگے گی. جتنا تقوی بڑھیا ہوگا اتنا ہی اس کی نیکی کا وزن بڑھیا ہوگا. انما يتقبل اللہ من المتقین، میں نیکیوں تو اہل تقوی کی قبول کروں. تو اللہ رب العزت یہ مبارک ماحول دے رہا ہے. اور میرے عزیزو، میرا اور آپ کا پیارا حبیب اس ماحول کی کتنی قدر کرتے، مہینوں پہلے دعاؤں میں لگ جاتے. اللہم بارک لنا
فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب میں اور میرے شعبان میں برکت دے دے اور مجھے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ مہینوں پہلے رمضان کی انتظار ہوتی تھی، کوئی دولت ملنے والی ہے نا بھائی، کوئی خزانہ ملنے والا ہے نا، کوئی اللہ کی طرف سے خاص برکتیں رحمتیں ملنے والی ہیں۔ مسلمانوں میں رمضان کا بڑا احترام ہوا کرتا تھا، بڑا احترام ہوا کرتا تھا، بلکہ مسلمانوں میں جب رمضان کا احترام ہوا کرتا تھا، ہندو بھی مسلمانوں کے رمضان کا احترام کرتے تھے۔ ہندو کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کچھ کھا پی لیں۔ بچے چھوٹے ہوتے، عورتیں کسی عذر میں ہوتی، وہ بھی اپنی ضرورت ایسی چپکے سے پوری کرتے کہ گھر میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ رمضان کا تقدس اتنا ہوا کرتا تھا، رمضان کا احترام اتنا ہوتا تھا۔ کیسے دور سے گزرا ہے بھائی، مسلمانوں کی تعلیمی اداروں میں کنٹینیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، بازاروں میں بہترامی رمضان، ارے اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، میرے بچے میری بچیاں انہی تعلیمی اداروں میں کھلے عام کنٹینیں کھلی۔ میرے عزیزو، ایسی فضا بناؤ، ایسا ماحول بناؤ بازاروں کا، دفتروں کا، تعلیمی اداروں کا، کہ پتہ لگے مسلمانوں کا رمضان آ گیا، مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے۔ تقدس کا، اس کا تقدس کا رمضان شاعر اسلام میں سے ہے، رمضان کا تقدس، رمضان کا احترام شاعر اسلام میں سے ہے۔ اس کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہاں گلیوں میں، بازاروں میں کھاتا پیتا نظر آئے۔ مسلمانوں کا جب اسلام اجتماعی زندگی کے اندر بھی تھا، ایسا شخص قابل تحذیر تھا، کوڑوں کے قابل تھا، اسے سزا ملتی تھی، اس لیے کہ یہ اسلام کے اس شرائع کی توہین کر رہا، بے ادبی اور بے احترامی کر رہا۔ تو اپنے ہاں ایسا ماحول بناؤ، ایسی فضا بناؤ، کسی کو رمضان کا تقدس پامال کرنے کی جرت نہ ہو۔ ہاں، رمضان کا تقدس، اس کی حفاظت، اس شعائر اسلام کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ ایسا ماحول بناؤ، دکانوں میں جاؤ، دفتروں میں جاؤ، وہاں بھی عبادت کا ماحول نظر آئے، اور کوئی آدمی ایسی حرکت کر رہا، اس کی منت کر دو، اس کو پیغام دے دو، بھائی رمضان ہے، یہ شاعر اسلام میں ہے، ایسی بھی حرمتی مت کرو کہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرو گے، آنے والی مصیبت سب پہ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ان سے اپنی معافی ہٹا لیتا ہے۔ جو کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں اور شرائع اسلام کی بھی حرمتی کرتے ہیں، ان کے لیے پھر معافی کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ منت کر کے سماج ان کو منت کر کے ان کو پیغام دیا جائے کہ بھئی اللہ کا حکم یوں نہ توڑو، اس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، معاشرے پر اللہ کی ناراضگی کی شکلیں ہوتی ہیں، اور اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی کر کے اس فریضے کی اہمیت بتاؤ، تاکہ وہ بھی اس شعائر اسلام کی احترام میں رمضان گزارے۔ تو میرے عزیزو، ایسی فضا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ جو کچھ کہا ہم نے کہا سنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی بات ہوگی، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا کریم، بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بچے بچوں کی تعلیم و تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کے گناہوں کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، نیکی کی زندگی نصیب فرما۔
تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان مبارک گھڑیوں میں ہم سب کے لیے تقوی کی زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ تمام تر برکتوں کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اے اللہ یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جن کیفیات کے ساتھ اور جن صفات اور اعمال کے ساتھ آپ ہمیں رمضان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے لیے وہ سب کچھ آسان فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی خوب قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ خوب عبادت اور بندگی کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی کمزوریوں سے، ناقدری سے، اے اللہ محرومی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ یہ مقدس مہینہ ہمارے گھروں میں پورا دین آنے کا ذریعہ بنا، ہمارے بچے بچیوں کی زندگیوں میں اسے دین آنے کا ذریعہ بنا، ہمارے معاشرے سوسائٹی میں دین زندہ ہونے کا اسے ذریعہ بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ کی عزت اور عروج کا اسے ذریعہ بنا۔ اے اللہ عالم اسلام کی فتح اور کامیابی اور اے اللہ عزت کا اسے ذریعہ بنا، ہمارے ملک کی حفاظت کا اسے ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہر قسم کی بری حالات سے، برے آفات سے، آزمائشوں سے، اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.